और नागहानी वाक़यात कुदरती तौर पर मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे पर्दानशीन अजीज़ माँ और बहनों, शहर हैदराबाद बल्कि पूरे तेलंगाना में शदीद बारिश और सैलाब से जो हालात पैदा हुए हैं, उस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू आपसे की जाए, इस उन्वान से मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहले तो मैं अफसोस जाहिर करता हूँ कि जो तबाही मची है, लोगों के घरों की जो बर्बादी हुई है, इस पर मैं अपनी शख्सी तौर पर इन सब से अपनी हमदर्दी का इजहार करता हूँ और अफसोस जाहिर करता हूँ कि ये एक नागहानी वाक़या है। हालांकि ये सब कुदरती तौर पर है, आफात हैं, ज़िंदगी का एक हिस्सा है और दुनिया में इस तरह के वाक़यात, हादसात और नागहानी वाक़यात कुदरती तौर पर होते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस तरह से आजमाइशें होती रहती हैं और ऐसे वक्त में हमें सब्र के साथ इन हालात का मुकाबला करना पड़ता है और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तग़फ़ार करते हुए, अपने गुनाहों की तौबा करते हुए अल्लाह से मदद की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह हम सब की मदद करे। और मैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगा जिनके घर तबाह हुए, जिनके कारोबार बर्बाद हुए, जो मुकम्मल तौर पर परेशान हैं। अल्लाह इन सब की गायबाना मदद फरमाए और दोबारा से इनके हालात को संभाल दे। इनके कारोबार जो तबाह हुए हैं, दुकानें वगैरह जो भी थे कारोबार तबाह हुए हैं, अल्लाह ताला उनके असबाब बना दे और उनके कारोबार शुरू हो जाएं। और ख़ास तौर पे हमने जो देखा है, पुराने शहर हैदराबाद में बाबा नगर है और मुख्तलिफ महल्लात हैं, घरों में पूरा पानी घर के घुसने की वजह से इनके घर के घर तबाह हो गए हैं। इनका सारा सामान बर्बाद हो चुका है, बह चुका है पानी में और ये लोग निहत्ते रोड पर हैं और दुआओं के और हमारी इमदाद के मुस्तहक़ हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें सब्र के साथ इनके हालात को संवार दे। और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। दूसरी अहम बात, वो जो ये लोग परेशान हाल लोग हैं जिनके घर उजड़ चुके हैं, इन इमदाद की जा रही है वो यकीनन काबिल तहसीन है। एक आदमी हो या एक अंजुमन हो, एक तंजीम हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इज्तिमाई तौर पर जो भी इमदाद दी जा रही है, यकीनन ये लोग काबिल मुबारकबाद हैं। इनकी जो खिदमत हैं वो इनकी खिदमत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से उनको देखता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि इन लोगों की तकलीफ़, इनके मुश्किलात को देखते हुए, महसूस करते हुए इन्होंने अपनी जेब से और अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर करके इन लोगों की इमदाद कर रहे हैं। उनकी तकलीफ़ में अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को, उनकी परेशानी को, उनकी मुश्किलात को कम कर रहे हैं। तो यकीनन काबिल तहसीन, इनको उसका अजर अता फरमाए और उनके हौसले। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट, एक कमी थोड़ी सी महसूस होती है, जैसा कि बाज़ ख़वातीन आ रही है कि जो फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी का जो सिलसिला है, इस सिलसिले में जहाँ तक हो सके एहतियात करनी चाहिए और ख़वातीन के साथ कैमराबाजी ना की जाए, इनकी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी ना की जाए। यकीनन आप किसी मसलहत के तहत वीडियो बनाना चाहते हैं, फ़ोटो लेना चाहते हैं तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन किसी मर्द आदमी को इमदाद देते हुए या मदद करते हुए वो कीजिएगा। इससे एक कि हालांकि शिकवा शिकायत है और वो भी वाजिबी है, लेकिन अच्छा पहलू ये है कि आप इनकी इन खिदमत को देख करके ऐसे जो लोग अभी तक खिदमत करने के मैदान में नहीं आए, जो लोग अभी पीछे हैं, जिनके दिलों में अभी ये शौक नहीं हुआ, उन तक ये मैसेज जाएगा और वो लोग भी एक ख्याल पैदा करेंगे, एक जज्बा उनके अंदर पैदा होगा कि फ़लाँ साहब ने इमदादी काम किया, उन्होंने ये मदद की, ये हमें करनी चाहिए। तो ये एक फ़ायदा भी, इससे पॉजिटिव पॉइंट है और इससे ये फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो का एतराज़ करने का नेगेटिव पॉइंट है, वहीं पॉजिटिव पहलू ये है कि इससे फ़ायदा भी पहुंच सकता है उन लोगों के लिए जो अभी तक इन लोगों की मदद करने, उनके अंदर शऊर पैदा होगा, उनके अंदर जज्बा पैदा होगा, उनका एहसास जागेगा
اور ایسے لوگ جو ابھی تک نہیں آئے ہیں مدد کے لیے وہ لوگ آئیں گے، اور جس قدر جتنی بھی امداد دی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے، اس لیے کہ تباہی بہت زیادہ ہے، اور حکومت تلنگانہ کی طرف سے جو اعلان کی امداد کا جو بالکل یا غیر منصفانہ ہے، اور یعنی یوں سمجھیے کہ حکومت نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، یا اس کے پاس صحیح رپورٹ نہیں ہے کہ کس قدر تباہی مچی گئی، لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، جو گھر سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، بنانے کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں، اس گھر کو جمانے کے لیے اگر حکومت تلنگانہ 10,000 کی امداد کا اعلان کرتی ہے تو یہ سراسر ان مظلوموں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو میں شکایت تو نہیں کروں گا حکومت تلنگانہ سے، چیف منسٹر ہو یا انچارج منسٹر کے ٹی راما راؤ ہو، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پر غور کریں، اور یہ 10,000 کی رقم بہت کم ہے، ناکافی ہے، کسی قدر بھی وہ لوگ راحت محسوس نہیں کریں گے، تو آپ اس کی امداد کو جائزہ لینے کے بعد کم از کم 1,00,000 روپے کر دیجئے، تاکہ وہ اپنے گھر کے ساز و سامان جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اس اپنے گھر کو جما لے سکیں، اپنا گھر دوبارہ سے آباد کر لے سکیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے حکومت تلنگانہ سے، اور انچارج منسٹر منسٹری کے ٹی آر صاحب سے کہ پلیز اس پر آپ سنجیدگی سے غور کریں، اپنی مشاورتی کمیٹی میں اس کو شامل کریں، یہ ہماری شکایت سمجھیں کہ یہ جو رقم آپ نے تجویز کی ہے وہ بہت کم ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ پاس پرانے شہر میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے، اسلام میں جو نظام ہے وقف بورڈ کا، یہ ہے جتنی وقف بورڈ کی املاک ہے وہ محض مسلمانوں کی مدد کے لیے، مدد کی شکل کب کیسی ہو اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اس وقت شہر حیدرآباد میں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے مکمل طور پر تباہ برباد ہے، پریشان حال ہے، مشکل میں ہے، ایسے وقت وقف بورڈ کو چاہیے تھا کہ وہ دل کھول کر فراخ دلی کے ساتھ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے آئیں، لیکن ہم شکایت کرتے ہیں وقف بورڈ اور وقف بورڈ کے چیئرمین اور وقف بورڈ کی کمیٹی سے کہ انہوں نے کوئی سنجیدہ عمل نہیں کیا، اور پرانے شہر کے جو مسلمان اس وقت مشکل میں ہیں ان کی مدد کے لیے رتی برابر ذرا برابر بھی انہوں نے فکر ظاہر نہیں کی۔ تکلیف دہ مرحلہ ہے، اس پر میں وقف بورڈ کی پوری کمیٹی سے اور خاص طور پر وقف بورڈ کے چیئرمین سے اس بات کی گزارش اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی ذرا غور کریں، اور یہ وقت اور موقع ہے، پرانے شہر کے حیدرآباد کے مسلمان مکمل طور پر تباہ برباد ہے، پریشان حال ہے، کم از کم ان کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے جو ان کے گھروں کی ضروری چیزیں ہیں، یوں تو بہت ساری آرگنائزیشنز، افراد، خاندان قبضہ دے رہے ہیں، فی الوقت ان کی بھوک تو مر رہی، لیکن یہ یعنی کہ کوئی حد تل نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے مسلسل ان کو بس کھانا وغیرہ دے دیا جائے اور کھا کے سو جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ ان کے گھروں کو کس طرح سے آباد کیا جا سکتا ہے، دوبارہ ان کا گھر کس طرح سے آباد کیا جا سکتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے کے مرحلے میں انجمنوں سے، تنظیموں سے اور آرگنائزیشن سے اور وقف بورڈ سے یہ بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی توجہ کوشش کرے کہ کس طرح سے یہ اجڑے ہوئے گھروں کو ہم آباد کر سکتے ہیں، ان کی ضروریت کا کیا سامان ہم مہیا کر سکتے ہیں، ان کی کس طرح تکلیف کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اب وہ کھانا تقسیم کرنے کو کم کر دے کر کے اب ان کی ضروریات کے سامان کی طرف توجہ دیں، لا جائے، ایک گلی پکڑے، ایک گلی کا جائزہ لے، ان کا سروے کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے لیے کیا ضروری سامان ہے، ایک نوٹ بنایا جائے اور اس کے مطابق ان کو وہ ضروری سامان دیا جائے تاکہ دوبارہ سے ان کا گھر آباد ہو سکے اور وہ اپنے گھر جا کر کے اپنی زندگی کا آغاز کر سکے۔ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ متعلقہ حیدرآباد کے ایم ایل اے سے شکایت کی جا رہی ہے کہ فلاں جماعت نے کیا اور ایم ایل اے صاحب نے کیا، تو ہم یاد دلا دیتے ہیں اس موقع پر عوام الناس جو شکوہ شکایت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، کام کو دیکھا جائے، انہوں نے کام کیا مسلسل کئی برسوں سے اسمبلی میں قائد مجلس عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب نمائندگی کرتے آ رہے ہیں۔ یہ نالوں کا جو مسئلہ ہے کوئی 1 سال 2 سال کا مسئلہ نہیں، برسوں پرانا مسئلہ ہے، اور اس طرف مسلسل اسمبلی میں اس پر نمائندگی گئی، حکومت کو توجہ دلائی گئی۔ اب یہ حکومت کا کام تھا کہ وہ فنڈز فراہم کرتی، اس پوائنٹ پر، اس پرابلم پر توجہ دیتی اور کام کراتی، لیکن ایک ایم ایل اے کیا کر سکتے ہیں؟ نمائندگی کر سکتے ہیں، اور جس حد تک بحث و تکرار اسمبلی میں کی جا سکتی ہے کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ فنڈز کو فراہم کرنا یہ حکومت کا کام ہے، اور پرانے شہر کے تعلق سے ہمیں پتا ہے کہ حکومت تھوڑا سا رویہ ان کا جو ہے نا غیر منصفانہ رہا ہے، فنڈز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے فنڈز حکومت دیتی نہیں ہے، تو اس طرح کے بڑے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے فنڈز کی پیسے کی نااہلی ہے، حکومت کی لاپرواہی ہے،
جس کی وجہ سے آج یہ پرانے شہر حیدرآباد میں پانی کا یہ جو سیلاب آیا اور جو تباہی مچی، اس کی مکمل ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ اس کا کام ہے کہ جائزہ ہو، سیلاب آئے، پانی تیز ہو اور تالاب ٹوٹے تو کیا اس سے تباہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر اس میں لاپرواہی ہوئی ہے تو متعلقہ آفیسروں سے ہوئی ہے، حکومت سے ہوئی ہے کہ اس نے احتیاطی اقدامات پر توجہ نہیں دی، لاپرواہی اتنی کی کہ آج یہ دن ہم کو دیکھنا پڑا اور اتنی تباہی ہم کو دیکھنی پڑی، اور ہم متعلقہ ارکان اسمبلی یا پھر کسی مخصوص جماعت کلیل مجلس اتحاد المسلمین کو بدنام کرنے کا جو مزاج بنا لیا ہے، جو سوچ اپنی بنا لی ہے، اس کو بدلیں اور یہ دیکھا جائے کہ کس حد تک کام ہوا ہے، کیا نہیں کیا گیا، اس کو موضوع بحث نہیں بنایا جائے۔ اب بہرحال جو ہونا تھا یہ آنی تھی، آئے صبر کی گزارش کرتے ہیں کہ دوبارہ حالات کو سنوار دے، اور جن کی تباہی بھی ہے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ صبر سے اپنی زندگی کو دوبارہ آغاز کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو سنوار دے۔ اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ جاوید صاحب کا، جنہوں نے اس پوائنٹس پر جو ہے نا، اس مدعے پر، ان حالات پر اپنی مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مسائل کو اجاگر کیا جائے، کس طرح سے مسائل کو نکالا جائے اور کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ اس پر مختلف قائدین سے، مختلف لوگوں سے یہ رائے طلب کر رہے ہیں تاکہ یہ مسائل آسانی سے حل ہوں اور اس کا حل ہو۔ میں اس کے لیے جاوید صاحب کا اور اس چینل کا خاص طور پر شکریہ